آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا، میرے کانوں میں نور اور ارم کی ہنسنے کی آواز گونجی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور اور ارم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں سے ہی تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے ان کے کمرے میں پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر زمین پر گر گئے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر میں تو گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ کا دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے دن بھر میں کام پر ہوتا، حالانکہ میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی اور میں باقی کا وقت نور کو دینے کی کوشش کرتا۔ اس سے اس کی اسکول کی روٹین پھولتا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی تھی جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر رہتی تھی یا ارم ہمارے گھر میں آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو دے نہیں پایا۔ بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، پورے کچن میں ادھم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیا جانے والا تجربے مجھے چکھاتی تھی۔ وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں بھی اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے پری انجینئرنگ امتیازی نمبروں سے حاصل کیا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ نور، اس بار تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھ سے نور نے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر ہی میرا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ میں اور ارم، میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، نور تم ہوش میں ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ ارم سے شادی کر لیں، مجھے ارم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تو میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں دے دوں۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور مجھے تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ارم کے سامنے، اس کے چچا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ نور تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میرا تو سن کر دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ بچی ہے، میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تو کبھی اس میں اور تم میں فرق تک نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات کی۔ میں نے تو آج تک کبھی نور کو نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا، لیکن نور نے تو حد ہی کر دی تھی۔ کھانا پینا ترک کر دیا تھا اور نڈال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں ارم سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی ضد ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پہ کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟ ارم بالکل نور کی عمر کی تھی۔ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ 2 دن بعد بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی بات مان بھی لیتا تو ارم کے چچا یہ سنتے ہی ہمارے گھر اسے بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ارم کا ہی نام لے رہی تھی۔ 3 دن میں نور کا چہرہ کملا کر رہ گیا تھا، لیکن اس بات کی خبر
میں نے نور کو نہیں ہونے دی تھی، لیکن اب میں بے بس سا ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے ارم کو کال کی اس بات کی اطلاع دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارم فوراً سے ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارم بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مندی تھی۔ نور نے بھی ارم کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی اور رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، ارم میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور ارم کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں نے تو شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں؟ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ میں تو کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے ارم سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے ارم کے سامنے ہی شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی تو نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ارم باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس سے نظروں کا تصادم ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لے ارتضیٰ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش گم ہو گئے تھے۔ مجھے لگا شاید نور نے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، جیسے وہ کافی دن سے مجھے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نور کی باتوں کو سنجیدہ مت لو، بے وقوف ہے۔ میں کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی دیکھ سکتا ہی نہیں ہوں۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح ہی عزیز ہو۔ نور جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت بنانا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اس لیے تم سے یہ سب کہہ گئی ہے۔ لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی، یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ارم کی اس بات نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں کیا سن رہا تھا اور اسے کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی ہے؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر تفکر کی لکیریں صاف ظاہر تھیں۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا۔ میں تمہیں کیا سمجھتا رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ وہ خوش شکل تھی، کم عمر تھی، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں تو متذبذب کا شکار تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ آپ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، نہ ہی لگتے ہیں۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ میں نے کہا، تمہاری ان باتوں کی خبر اگر تمہارے چچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ میرے چچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، بھلا اس کا چچا کیوں اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا؟ میں چپ سا ہو گیا۔ ارم میرے ہر سوال کا جواب مجھے برجستہ دے جا رہی تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر سے یہی کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، اب تو ارم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ضرورت تھی، نہ ہی میں شادی کا خواہش مند تھا، یہ بس میری بیٹی کی ضد تھی۔ اور پھر جب ارم کو اعتراض بھی نہیں تھا تو میں کب تک نور پر سختی کرتا؟ اس لیے میں نے خود ارم کے چچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اصل میں میری بیوی کا رویہ ارم سے ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی ارم کے بہت پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اپنے نکمے بھائی سے ارم کی شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ہی میں نے سادگی سے ارم سے نکاح کر لیا۔ اس دن نور کی خوشی قابل دید تھی، وہ بہت خوش تھی۔ رات کو ارم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میرا دل ہر جذبات سے عاری تھا۔ آنن فانن شادی، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے! میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا، اس لیے کچھ دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔
نور بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور میں یہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتے کو لے کر پریشان تھا۔ خود کو سمجھانے لگا کہ ارم کو اعتراض نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ خود کو ذہنی طور پر کچھ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت میں الجھا ہوا تھا۔ بالآخر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پھر ارم دلہن کے عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آمد پر کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بہت منتشر ہونے لگا۔ میں اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے فی الحال میرے دل میں کسی قسم سے کوئی بھی جذبات نہ تھے۔ پھر بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہی بات شروع کی۔ دیکھو ارم، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فی الحال دل سے اور دماغی طور پر اس رشتے کو بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ اس لیے تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں بھی سو جاؤ اور چاہو تو نور کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے لگا شاید وہ اس بات پر اعتراض کرے گی، کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نور کے پاس جا کر سو جاتی ہوں۔ اسے شاید میری اجازت درکار تھی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن ہی تھی۔ ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت سی خواہشات دل میں رکھتی ہے، پھر وہ میری خواہش مند بھی تھی، تو اتنی جلدی میری بات کیسے مان لی؟ بقول اس کے کہ میں اسے پسند تھا، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہونا چاہیے تھا۔ خیر، مجھے لگا کہ اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ ارم اب روزانہ نور کے پاس ہی سونے لگی تھی، اس کے ساتھ ہی ہنستی بولتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تھا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میری یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور ہی میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اسی رات جو کبھی میرے اور ارم کے بیچ ہوا، اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں رکھتا تھا۔ میں آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی، نور سو چکی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں۔ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا، ہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے مخالف سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ سی سج گئی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، مجھ سے کہنے لگی، آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں، تو جوانی میں کتنے ہینڈسم ہوں گے۔ آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا، ہاں جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، لیکن اب تو 40 کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ میری بات رہی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، بولی، خیر ایسی بات تو نہیں ہے، اب بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا میں سمجھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی، میں کیا، ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہ سمجھتی تھی کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری محبت کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو سٹوری سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں پر لیٹ کر سو گئی۔ میں پہلے تو اسے جگانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اڑا دیا اور خود بھی سو گیا۔ میری سوئی دھڑکنیں نئی لہر پہ اس وقت بے اختیار ہوئی جب ارم نیند میں بہت ہی قریب آ چکی تھی۔ میرے بازو پر سر رکھے ہوئے سوئی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ میرے سینے پہ دھرا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دے کر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، لیکن جب اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں نے بے اختیاری پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار میں اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا، اس کی قربت نے میرے اندر دبے جذبات کو بری طرح سے جھنجھوڑ سا دیا تھا۔ میں پہلے ہی جب سے گزر رہا تھا کہ باقی کی رہی سی کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی گرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی تھی، میرے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ وہ ڈر سے نیند میں بڑبڑانے لگی، مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہونے لگا،
میرا اس لیے بھی اسے خود میں سمیٹ لیا، لیکن پہلی بار میرا دل آفرین کے بعد کسی کے لیے یوں بے اختیار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا، میرے کمرے میں دستک سی ہونے لگی۔ میں چونک سا گیا، پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ ارم گہری نیند میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی میرے ساتھ لگی، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے۔ پھر ارم بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی اور کہا، نور اب تو بڑی ہو جاؤ چندا، بارش اور بادل کی گرج چمک سے کون ڈرتا ہے؟ جاؤ سو جاؤ، ارم کے ساتھ میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور ارم کے برابر میں سو گئی۔ میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیندیں اب اڑ چکی تھیں۔ دل نکاح کے تقاضے کو پورا کرنے کا متمنی ہونے لگا تھا۔ میری نظریں خود بخود ارم کے لیے بدلنے لگی تھی۔ ایک بار میرے دوست نے دعوت دی۔ میں نور اور ارم کو پہلے ہی تیار رہنے کا کہہ چکا تھا۔ جب آفس سے واپس آیا تو ارم میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لگے بیڈ پر رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، تم تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، ارتضیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں۔ نور بھی نہیں بتا رہی، آپ مجھے بتائیں نا کون سا زیادہ اچھا ہے، جو آپ کہیں گے وہی پہن لوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں ہے۔ جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتا کر بولی، میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح سے ضد کرنے لگی کہ میں اسے پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس کا بتا دیا۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے پاس آئی تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی، ارتضیٰ میں کیسی لگ رہی ہوں، سچ مچ بتائیں، تو میرا دل مجھے دھوائیاں دینے لگا تھا۔ کہنے لگا، تم اس کی تعریف ان لفظوں سے کرو جیسے آفرین کی کرتے تھے۔ میرے دل کا شور اب میرا چین چرانے لگا تھا۔ کچھ ارم بھی نور کی طرح بے اختیاری دکھانے لگتی تھی۔ اگر میں دونوں کے لیے کپڑے خرید لاتا تو وہ نور کی طرح میرے گلے لگ جاتی، میرے کان کے قریب آ کر کہتی، آئی لو یو ارتضیٰ اینڈ تھینک یو سو مچ۔ نور میری بیٹی تھی، اس کے لیے میرے جذبات اس کے لیے الگ تھے۔ اس کا مجھ سے محبت کا اظہار کرنا بھی مجھے اچھا لگتا تھا، جیسا کہ ایک باپ کو لگنا چاہیے۔ لیکن جب وہی بات ارم مجھ سے کہتی تو میرا دل میرے اندر دھمال ڈالنے لگتا۔ ارم کا بے اختیار میرے قریب آنا میری راتوں کی نیند اڑانے لگا تھا۔ اب میرا جی چاہتا اسے اپنے کمرے میں رکھوں، اس کی تعریف کیا کروں، اس کے قریب رہوں۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر داخل ہوا، میرے کانوں میں نور اور ارم کی ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ میرے گھر میں ان دونوں سے ہی رونق تھی۔ میں دھیرے سے اس کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان میں ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ میں تو گویا یہ باتیں سن کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلا تھا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ بڑے مرے مرے قدموں سے میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ کر آیا تھا۔ پہلی بار ڈریسنگ کا آئینے پر نظر پڑتے ہی اپنی عمر بہت بڑی لگنے لگی تھی۔ 40 کی بجائے 80 سال کا ہو چکا ہوں۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو تب سنبھالا جب ارم وہ گجرے پہننے میرے کمرے میں مسکراتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی، آپ میرے لیے اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے کیوں نہیں دیے؟ کمرے کے باہر کیوں رکھتی ہے، وہ بھی زمین پر؟ پھر میرے پاس آنے لگی، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی آتا؟ مجھے اپنا آپ دھواں دھواں سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی ارم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج دونوں کالج سے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ اچھی خاصی تیار تھی، پیاری بھی لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ میں گاڑی کی چابی پکڑے باہر ہی آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ وہ اب بھی مسکرا کر دیکھ کر پوچھنے لگی، ارتضیٰ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے اندر تو ان لفظوں نے آگ لگا دی تھی جو سچائی میں جان چکا تھا۔ اس کے بعد سوال کا جواب کیا دیتا؟ درستگی سے اسے دیکھا اور غصے سے اس کے دونوں بازو کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، بتاؤں تمہیں کیسی لگ رہی ہو؟ میرے اس انداز پر وہ سہم سی گئی تھی۔
شاید مجھے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سختی سے لفظ چبا کر کہا، بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی گھلن تھی، جی چاہ رہا تھا ارم سے اس سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کروں۔ میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بھی نہ بابا، بہت جلدی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تو ہے لڑکیوں کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی۔ میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات کا ہنس کر جواب دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیرت مجھے ارم کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو منہ دھو کر بالکل سادہ ہی باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا روئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں چرا لیں۔ وہ جب میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے ٹوک دیا، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو۔ لیکن پھر بھی وہ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ پورے راستے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر روتی رہی۔ نور اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے۔ کوئی بھی آ کر مجھ سے کھیل جائے، اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں اس سے سخت لہجے سے بات کیوں کی ہے۔ لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا۔ میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم وقت دل اختیار میں نہیں رہا تھا۔ ارم کی سسکیوں نے پورا دن مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ خواہ مخواہ آفس میں میرے ہاتھوں اسٹاف کی شامت آتی رہی۔ ارم اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی، مجھ سے دور بھی رہنے لگی تھی۔ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور رہے، لیکن بس اس کی نظریں مجھ پر جمی رہتی تھیں، جن میں نہ جانے کیوں ڈھیروں شکوے تھے۔ وقت آگے بڑھا۔ اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضامندی پوچھی، کیونکہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اس کا اقرار تھی۔ چند ماہ میں نور کی شادی طے ہو گئی۔ جس دن نور رخصت ہوئی، ارم سے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ ارم بھی رو رہی تھی۔ نور جا چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور ارم تھے۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے ارم سے کہا تھا، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی بھی لگ رہی تھی، پھر نور کی جدائی سے اداس بھی تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں، جسے ارم نے اپنے کڑے وقت گزارنے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا۔ اس دن وہ اور نور یہی باتیں کر رہے تھے۔ ارم، تم نے بابا سے شادی اپنی چچی کے بھائی سے بچنے کے لیے تو کر لی ہے، لیکن تمہیں برا تو لگتا ہوگا نا؟ بابا تم سے بہت بڑے ہیں، تمہارا بھی میری طرح دل چاہتا ہوگا کہ تمہارا شوہر بھی۔ نور یہ کہہ کر چپ سی ہو گئی اور ارم ہنستے ہوئے بولی، میرا شوہر ٹال، ہینڈسم اور ڈیشنگ ہوگا، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ کہ نور، ظاہر ہے میری بھی ایسی ہی خواہش ہے۔ بھلا تمہارے بابا میرے ساتھ کسی اینگل سے اچھے لگتے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے؟ ارم کی باتوں سے مجھے گہری کھائی میں پھینکا تھا۔ اگر میں اسے پسند نہیں تھا تو ہاسپٹل میں مجھ سے یہ کیوں کہا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں؟ میں باہر کھڑا ایک اذیت سے گزرا تھا۔ نور، تم میری مجبوری جانتی تھی۔ میری چچی زندگی برباد کرتی، اس لیے میں یہ قدم اٹھایا۔ پتہ ہے شادی کی رات میری جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن شکر ہے ارتضیٰ نے خود ہی مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ ارم کی باتیں میرے لیے ایک کڑا امتحان سا بن گئی تھی، کیونکہ میں اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ نہ بھی بھیجتے تو میں تمہیں لینے آ جاتی۔ ہمارا تو یہی پلان تھا کہ تم بابا سے صرف کاغذی رشتہ جوڑ لو اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنی ہم عمر سے شادی کر لو گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ارم، تم شادی کرو گی کس سے؟ کیا کوئی تمہاری نظر میں؟ بابا کی فکر مت کرو، انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ میری بات مانیں گے۔ نور نے دوستی کی خاطر مجھے بالکل ہی پس پش ڈال دیا تھا۔ ارم کے اگلے جملے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، ہاں، ہے ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان، بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے۔ یہ سن کر میرا اپنا دھواں دھواں سا ہو گیا تھا، لیکن نور نے ضرور اسے بےتابی سے پوچھا تھا، اچھا تم نے پہلے تو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا، بتاؤ کون ہے وہ؟ نور نے بے چینی سے پوچھا، لیکن وہ ٹال گئی، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ اسی وقت سوچ دیا تھا کہ ارم کو نور کی شادی کے بعد اس کے فیصلے پر آزاد چھوڑ دوں گا، اس لیے بات میں نے خود ہی اس سے شروع کی تھی۔ ارم، تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جس لڑکے کو تم پسند کرتی ہو اس سے کہو مجھ سے آ کر ملے، میں تمہاری اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ارتضیٰ؟ وہ متحیر ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں مزید کسی ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے ارم، میں تمہاری اور نور کی باتیں سن چکا تھا۔ ظاہر ہے
तुम्हारी अपनी भी एक ज़िंदगी है, मुझ जैसे बुढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है, तुम अगर मुझसे सच भी कह देती तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था इरम, मैं सच सुनकर भी कर लेता, लेकिन जो खेल तुमने और नूर ने मेरे साथ खेला है वो गलत है। जब तुम्हें पसंद कोई और था तो मुझसे ये क्यों कहा मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम मुझसे शादी पर राज़ी हो। मैं बहुत दिल गिरफ्तगी से बात कर रहा था, बड़े ज़ब्त से गुजर रहा था, क्योंकि वो अब मेरे दिल की मकीन बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक टिक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपने रवैये पर नादिम थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब तुम चाहो। अब तुम जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद करता है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उससे तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर इरम और नूर मुझसे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात पूरी तरह से मजरूह हुए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया था। इर्तिज़ा दरवाज़ा खोलें, इरम थी, लेकिन उस वक्त क्यों आई थी। मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किसी कर्ब से गुजर रहा था, नहीं चाहता था कि उससे तल्ख कलामी कर बैठूं, लेकिन वो भी आज बज़िद थी, शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे। इरम की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। इस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो अभी उसी लिबास में थी जो नूर की शादी में पहना था, वैसे ही तैयार थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। इस वक्त वो भी हुस्न बढ़ा रहा था जिसमें मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं। इरम की बात पर मैं बड़ी हैरत से उसे देखा था। ये कैसा बेतुका सवाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे, मैं आपको कैसी लग रही हूँ। इर्तिज़ा ये कहकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह फ्रीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से कुछ सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का नूर की सोच थी। मैं कई बार उसे कह चुकी थी, तुम्हारे बाबा मेरे आइडियल पर्सनैलिटी हैं, मुझे उनकी शख्सियत बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन नूर उम्रों का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चची के बेटे से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं नूर को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिला के थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी। वो हर लड़की होती है, लेकिन इसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह रहने लगे थे। इसलिए मैं खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी कुर्बत चाहिए थी। इर्तिज़ा, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए, लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका शोर उठाए। इसलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन नूर की आमद ने मुझे तशना ही रहने दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुझ पर सताइश से भरी नज़रें उठें। नज़रें मुझे अंदर तक मसरूर सा कर देती थी। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरी ख्वाहिश का भी एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर की है। इर्तिज़ा मेरे साथ लगी मुझसे शिकवे कर रही थी। मैं उसे हिसार में ले लिया। एक गलतफहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई कि मैंने इरम की जानिब पहल नहीं की थी। ये गलती तो मेरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे उसका पहला हक दिया। बहुत हसीन लग रही हो, मैं तारीफ़ की इब्तिदा की। यूँ रोते रोते इरम ने खफगी से मुझे देख कर पूछा, शिकवा भी किया। मैं मुस्कुराने लगा। वो वाकई बहुत ही हसीन थी, बज़ाहिर भी और दिल की भी। मैं ही उसे नहीं समझ पाया था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।